انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم مختلف عمر کے حوالے سے مختلف مضامین آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے اور ضعیف لوگوں کے لیے، یعنی کہ بڑھاپے میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی مضامین پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو بڑھاپے کے بارے میں، یعنی کہ اولڈ ایج کے بارے میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیل بتانا چاہیں گے۔ یہ مضمون ہمیں ڈاکٹر علیم الحق کراچی نے بھیجا ہے اور ہمارے ماہانہ رسالے جہان صحت میں چھپ چکا ہے، جو آپ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی .org کی ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضعیفی کے بارے میں معلومات حاصل کرے تاکہ اپنی صحت کا صحیح طور پر خیال رکھ سکے اور اس کی پیچیدگیوں سے بچ سکے۔ اس زمن میں سب سے پہلے ہمیں بڑی عمر کی ضعیفی نحیفی کی فرسودہ سوچ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ دراصل ضعیفی سے بلا وجہ بھی بہت سے نقصانات کو نفی کیا جاتا ہے، مثلا یادداشت کھو دینا، لاغری اور دوسروں پر انحصار۔ لیکن اکثر حالات میں یہ شکایات عام طور پر مضمن امراض اور صحت کی جانب سے غفلت برتنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ انسان پر کیا گزرتی ہے، اس کا تعلق مختلف انواع اثرات اور حالات سے ہے۔ کیونکہ عمر رسیدگی بہت ساری قوتیں اپنے اپنے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ دل کے امراض، بلند فشار خون، ذیابیطس، گٹھیا، موٹاپا وغیرہ امراض صحت پر کافی اثر انداز ہوتے ہیں۔ بڑھاپے کی ایسی تبدیلیاں جن کو بدلنے میں ہم کسی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں، ان کا تعلق بڑھاپے کے مختلف امراض سے ہے۔ بعض افراد 75 سال کی عمر میں بھی اپنے جوان ساتھیوں کی طرح صحت مند اور چاق و چوبند رہتے ہیں، لیکن اکثر مزمن امراض مثلا دل کے امراض اور بلند فشار خون، فالج، ذیابیطس، گٹھیا وغیرہ مجموعی اثرات اور نقصانات کی وجہ سے کمزور اور معذور ہو جاتے ہیں۔ گو بعض مزمن امراض سے کلی طور پر بچانے میں ہم اتنے کامیاب نہیں ہوئے، لیکن ان کی پیچیدگیوں سے بڑی حد تک بچنے کا انتظامات ضرور کر سکتے ہیں۔ بوڑھے افراد میں عموماً انہی امراض کی بنا پر بڑھاپا ناخوشگواریت کا سبب بنتا ہے۔ جب لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بڑھاپا ہی اس ناتوانائی کا سبب ہے، یاد رکھیے اگر ایک بوڑھا جس کی کمر جھکی ہوئی ہے اور وہ لاٹھی ٹیک کر چل رہا ہے تو اس کی حالت ریڑھ کی ہڈیوں کی بیماری کی وجہ سے ہے، نہ کہ طویل عمری کی وجہ سے۔ وہ بوڑھا جس کی سانس پھولتی رہتی ہے اور تھوڑا چلنے سے وہ ہانپنے لگتا ہے تو وہ پھیپھڑوں کی مزمن بیماری کی وجہ مبتلا ہے۔ یہ سانس پھولنا اس کی طویل عمری کی وجہ سے نہیں ہے۔ ایک بڑھیا جس کی یادداشت جواب دے گئی ہے تو دماغ کے خلیات زائل ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے، نہ کہ بڑھاپے کی بنا پر۔ بڑھاپے کی ایسی تبدیلیاں جن سے بآسانی بچا جا سکتا ہے۔ اس زمن میں طب کا ایک مشہور مقولہ ہے، استعمال کریں یا کھو دیں۔ اس کا اطلاق خاص طور پر پٹھوں یعنی کہ مسلس اور جوڑوں پر ہوتا ہے۔ ہم لوگ عموماً گھر کے بزرگ افراد کی صحت پر اپنی مہربانیوں اور ان کی عزت افزائی کی خاطر ظلم کرتے ہیں جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ فلاں کام نہ کریں۔ اب ہم لوگ جو آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں، آپ آرام کریں، بیٹھیں یا لیٹے رہیں۔ تو یاد رکھیں، پٹھوں یعنی کہ مسلس اور جوڑوں کو چاق چوبند رکھنے اور اس کی لچک برقرار رکھنے کے لیے ورزش اور حرکت کی سخت ضرورت ہے۔ ہماری اس ہمدردی کا نتیجہ ان کی صحت پر برے اثرات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے اور واقعی بستر پر لیٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے مثبت نتائج سے بچنا
مشکل نہیں۔ ہلکی قسم کی ورزش بھی بڑی عمر کے افراد کے لیے صحت پر خوشگوار اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس طرح وہ اپنی عمر میں ہونے والی ہڈیوں کی کمزوری یعنی کہ آسٹیوپروسس اور اس کے نتیجے میں کولے کی ہڈی ٹوٹ جانے کے امکانات سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اگر کوئی عمر رسیدہ ہے اور ابھی تک اپنی صحت کی طرف سے لاپرواہی برت رہا ہے تو اب بھی وقت ہے کہ وہ مناسب ورزش ہلکے پھلکے کام کاج میں مصروف ہو جائے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو افراد نوجوانی ہی سے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں وہ بڑھاپے میں اپنے پٹھوں یعنی مسلز، عضلات اور جوڑوں کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جو افراد جوانی سے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے وہ بڑھاپے میں کمزور اور جوڑوں کے مسائل سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ورزش کے ساتھ متوازن زود ہضم غذا، جراثیم سے پاک پانی کا استعمال نہ صرف انہیں بڑھاپے میں موٹاپے سے بچاتا ہے بلکہ عمر رسیدگی کے مسائل میں بھی تخفیف کر دیتا ہے۔ تمباکو نوشی بہت سے بوڑھے افراد کو سانس اور پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے اور وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو جاتے ہیں۔ گلے سڑے دانت ہاضمے اور صحت کے لیے مضر ہیں۔ پھر نجی اور خاندانی پریشانیاں بھی آگے چل کر خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ بڑھاپے میں خوشگوار اور صحت مند زندگی کی تیاری اور اسے زندگی بھر قائم رکھ کر گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ جو معمول کے مطابق تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں انہیں سمجھیں۔ پھر ہم اپنی خوراک، ہلکی پھلکی ورزش اور بھرپور زندگی گزارنے کے لیے ذہنی اور روحانی سکون کے حصول کی کوشش کریں اور اسے صرف بڑھاپے تک محدود نہ رکھیں۔ اس زمان میں مزید بہتری کے لیے کوشش یہ کریں کہ باہر ہوا میں کھلی فضا میں ٹہلیں، پڑوسیوں دوستوں سے ملیں جلیں، خیرات اور سوشل کاموں میں حصہ لیں، غریب اور معذور افراد کی مدد کریں، کچھ وقت مطالعے کے لیے نکالیں۔ دنیا میں ہر مضمون پر اچھی بہترین کتابیں مسلسل شائع ہوتی ہیں۔ نیز اخبار بینی، ٹیلی ویژن کے پسندیدہ پروگراموں میں دلچسپی، مصوری، باغبانی وغیرہ بھی اچھے مشاغل ہیں۔ ان میں حصہ لیجیے اور یہ تمام عوامل بڑھاپے کو خوشگوار اور صحت مند گزارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے صحت کے بارے میں اپنے ICSP 94 کے اردو چینل پر آپ کے لیے بے شمار مضامین تیار کیے ہیں اور اپلوڈ کیے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی صحت کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں اور یہ جو مسائل صحت کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصولوں پہ چل کر آپ اپنی زندگی کو، اپنی فیملی کی زندگی کو اور اپنے اہل خانہ کی زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔